پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط۔ بیلاروس کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب میں شرکت کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا بیلاروس کے صدر کا دورہ پاکستان عوام کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں پر پیش رفت کے لیے 2 ہفتے بعد وفود کی سطح پر بیلاروس میں ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں غزہ میں کشیدگی کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ بیلاروس کے صدر نے کہا کہ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں، معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد میں تیزی سے پیش رفت کرنی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا۔ بیلاروس کے صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پولیس کو مظاہرین سے نمٹنے کا اختیار دے دیا۔ کہا اسلام آباد ریڈ زون کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ہم نے ان سے ہر طریقے سے بات چیت کی۔ یہ مذاکرات کرتے ہیں، مکر جاتے ہیں، ان کی پارٹی قیادت سے پوچھ لیں۔ سنگجانی کی جگہ فائنل ہوئی تھی، وہیں جانے کے لیے راستے کھلوائے گئے۔ پی ٹی آئی کا کنٹرول خفیہ ہاتھ میں ہے۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ تو بات کرنا چاہتی تھی۔ پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے والا خفیہ ہاتھ سب پر بھاری ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے۔ مظاہرین میں شامل لوگ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے فراہم کردہ آنسو گیس کے شیل فائر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے ڈی چوک کی سیکیورٹی سخت، پاک فوج کے جوان تعینات۔ ڈی چوک کی طرف بڑھنے والوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے ریلی کی قیادت کرنے والوں سمیت اہم رہنماؤں کی گرفتاری کی بھی ہدایت۔ شرپسندوں سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد میں آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج طلب کی گئی ہے۔ انتشار پھیلانے والوں کو موقع پر گولی مارنے کے احکامات۔ اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے ایک گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی۔ 3 اہلکار شہید، رینجرز اور پولیس کے 3 جوان شدید زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اب تک شرپسندوں کے حملوں میں رینجرز کے 3 اور پولیس کے 2 اہلکار شہید ہو چکے۔ 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہیں۔ متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ اسلام آباد کے ڈی چوک کی سیکیورٹی سخت۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ لواحقین سے تعزیت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نام نہاد پرامن احتجاج کی آڑ میں پولیس اور رینجرز پر حملے قابل مذمت ہیں۔ انتشاری ٹولہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دانستہ طور پر نشانہ بنا رہا ہے۔ واقعے میں ملوث افراد کی نشاندہی کر کے سزا دلوائی جائے۔ ہکلا انٹرچینج کے قریب پولیس پر حملے کا مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں درج۔ بانی پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور دیگر نامزد۔ ہکلا انٹرچینج کے قریب ایک اہلکار جاں بحق اور دیگر زخمی ہوئے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی سمیت 14 دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق حملہ آور اسلحے سے لیس تھے۔ پولیس پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا گیا۔ کانسٹیبل مبشر کو اغوا کیا، ہکلا پل کے نیچے پھینک کر فرار ہو گئے۔ کانسٹیبل مبشر کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں آج بھی تعلیمی ادارے بند۔ راستوں کی بندش کے باعث راولپنڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئیں۔ لاہور میں آلو، ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں میں اضافہ۔ 1 کلو آلو 200 روپے، ٹماٹر 250 روپے، پیاز 160 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ جڑواں شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ۔ راستے بند ہونے سے پمپس تک رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ آئل ٹینکر کنٹریکٹر ایسوسی ایشن کا انتظامیہ سے راستے کھولنے کا مطالبہ۔ جو ریاست کو چیلنج کرے گا ان کے لیے کوئی رحم نہیں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پشین میں گرینڈ عام جرگہ سے خطاب۔ کہا کلا عبداللہ کا سب سے بڑا مسئلہ قبائلی دشمنیاں ہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کا کہنا ہے تمام اضلاع جائیں گے، مسائل سنیں گے۔ پشتون اور بلوچ عوام جرگوں سے ہی مسائل حل کرتے ہیں۔ میں ریاست کا نمائندہ ہوں، وفاق کے مسائل بتائیں تاکہ انہیں حل کر سکیں۔ پی ٹی آئی کا قافلہ رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے اسلام آباد 0 پوائنٹ پہنچ گیا۔ قافلے کی قیادت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں۔ بشا بی بی بھی قافلے میں شریک۔
اسلام آباد میں سیکورٹی انتہائی سخت، بلو ایریا، جناح ایونیو، 0 پوائنٹ کنٹینرز اور رکاوٹیں لگا کر بند۔ پی ٹی آئی کارکنان کی سنجانی ٹول پلازا پر سرکاری سامان چوری کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی کارکن سرکاری کمپیوٹرز اور دیگر قیمتی سامان بھی ساتھ لے گئے۔ پرتشدد مظاہرین نے پولیس کی گاڑی بھی جلائی۔ پرتشدد کارروائیوں اور توڑ پھوڑ کی متعدد ویڈیوز سامنے آ چکی۔ سی سی ٹی وی کی مدد سے شرپسندوں کی شناخت جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں آج بھی تعلیمی ادارے بند۔ راستوں کی بندش کے باعث راولپنڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئیں۔ لاہور میں آلو، ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں میں اضافہ۔ 1 کلو آلو 200 روپے، ٹماٹر 250 روپے، پیاز 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ جڑواں شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ۔ راستے بند ہونے سے پمپس تک رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کا انتظامیہ سے راستے کھولنے کا مطالبہ۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی کے 28 نومبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت نے عدم پیشی پر بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر رکھے ہیں۔ جماعت اسلامی نے پیناما اسکینڈل کے معاملے پر نیب سے رجوع کرنے کی حامی بھر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پیناما اسکینڈل سے متعلق درخواست نپٹا دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، پیناما اسکینڈل کے بعد مخصوص کیس میں جے آئی ٹی بنائی گئی، باقی مقدمات کہاں گئے معلوم نہیں۔ نئی ترامیم کے مطابق نیب ہی معاملے کو دیکھ سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، نیب سے داد رسی نہ ہو تو سپریم کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ جائیے گا۔ اغوا یا گمشدگی کے کیسز ریگولر بینچ میں پیش ہوں گے۔ اداروں پر الزام کی درخواست آئینی بینچ میں پیش ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ کی ریمارکس، عدالت کی لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کو مقدمے کے بعد میجسٹریٹ کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت۔ پاکستان اور زمبابوے دوسرے ون ڈے میں آمنے سامنے۔ قومی ٹیم میں 2 تبدیلیاں، حسیب اللہ اور محمد حسنین آؤٹ، ابرار احمد اور طیب طاہر ڈیبیو کریں گے۔ میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ، 3 میچوں کی سیریز میں میزبان زمبابوے کو 1-0 کی برتری۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے پنجے گاڑ لیے۔ اسکردو میں درجہ حرارت -5 تک گر گیا۔ استور اور گوپس میں -4، گلگت اور کالام میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان۔ پنجاب کے چند میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کی توقع۔ لاہور دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 300 ریکارڈ کیا گیا۔ آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ لاہور میں انتظامیہ کی انسداد اسموگ کارروائیاں جاری۔ 24 گھنٹوں میں 56 دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مال سیل کیے گئے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 19,000 روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ کراچی چڑیا گھر کی ہتھنی مدھوبالا کو سفاری پارک منتقل کر دیا گیا۔ ہتھنی کو کنٹینر کے ذریعے سفاری پارک لے جایا گیا، جہاں خصوصی انکلوژر اور سوئمنگ پول بنایا گیا۔ سفاری پارک میں مدھوبالا کی بہنیں سونیا اور ملائکہ پہلے سے موجود ہیں۔ ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کا اسٹاک ایکسچینج کی پارکنگ میں چھاپا۔ اسٹاک ایکسچینج میں قائم بینک کے برانچ مینیجر فیصل سمیت 2 ملزمان گرفتار، 45,000 امریکی ڈالر برآمد۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان غیر ملکی کرنسی کا غیر قانونی لین دین کرتے تھے۔ شاغی میں اسمگلرز کی فائرنگ سے کسٹمز اہلکار جام بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے ضلعی انتظامیہ چاغی میں اسمگلنگ کے خلاف پرعزم ہے، بزدلانہ حملوں سے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ کراچی میں تیز رفتار گاڑی نے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا۔ سائٹ ایریا میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل۔
उच्च शरीफ में शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से बाप बेटा जामगढ़। बीवी की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक होने वालों में 24 साल का आमिर और 2 साल का इमरान शामिल। मौकवी बच्चे की बाजियाबी के लिए कोयटा में असेंबली चौक पर धरना। 12 रोज गुजरने के बावजूद मुसव्विर खान को बाजियाब न कराया जा सका। लवाहिकीन का कहना है मुसव्विर की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने के बाद पहला बड़ा रिलीफ मिल गया। 2020 के इलेक्शन में मुदाखलत का केस खत्म। अदालत ने स्पेशल कौंसल की दरख्वास्त कबूल करते हुए इंतखाबी बगावत का मुकदमा खारिज कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने खुफिया दस्तावेजात का मुकदमा भी खारिज करने की अपील की। कहा आइन का तकाजा है, सदर पर गैर जरूरी तौर पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन नताइज बदलने की कोशिश समेत कई मुकदमा ज़ेर समाअत हैं। हिज़्बुल्लाह और इसराइल में जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बावजूद इसराइली तैयारों की बैरूत पर बमबारी। 24 घंटे में 31 अफराद शहीद। लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी के लिए आज इसराइली काबीना का इजलास होगा। जंगबंदी के इम्कान पर खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.5% कम होकर $73.2 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी WT खाम तेल की कीमत 2.6% कम होकर $69.2 फी बैरल हो गई। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबिल। जिम्बाब्वे की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। 5 विकेटें 97 रन पर गिर गईं। सलमान अली आहा ने 3, इब्रार अहमद ने 1 विकेट ली। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, हसीबुल्लाह और मोहम्मद हसनैन आउट। इब्रार अहमद और तैयब ताहिर वनडे डेब्यू कर रहे हैं।